الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نجاستوں کے احکام و مسائل کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس 10واں مسئلہ ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ایک دو مسائل اور ہیں جن کو ہم پڑھیں گے، لیکن یہ اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ حیوانات کے چمڑے سے بنی مصنوعات یا چمڑوں کا حکم آپ کہہ سکتے ہیں۔ حیوانات کے آپ کہہ سکتے ہیں چمڑوں اور ان سے بنی مصنوعات کا حکم، تو جو چمڑے کا حکم ہوگا وہی ان کی مصنوعات کا حکم ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم چمڑے کے احکام پڑھیں گے تاکہ ان سے ہمیں ان سے بنی مصنوعات کے حکم کا بھی اندازہ اور پتہ چل جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ چمڑے جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، حلال جانوروں کے ہوتے ہیں، حرام جانوروں کے ہوتے ہیں، حیوانات کے ہوتے ہیں، درندوں کے ہوتے ہیں، اسی طرح جو پالتو جانور ہیں ان کے ہوتے ہیں۔ پھر جو حلال جانور ہیں وہ بھی، ان کے چمڑے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہوتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہوتا ہے، یعنی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہوتا ہے، جیسے بتوں کے نام پہ، اسی طرح کسی اور قبر، شجر، پتھر، حجر، کسی کے نام پہ، یہ سارے غیر اللہ کے نام کے، یہ بھی جو ہے وہ ان کی ایک الگ قسم ہے۔ اسی طرح چمڑا جو ہے وہ کسی حیوانات، درندوں میں سے کسی ایک کا ہو سکتا ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک کا حکم جاننا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا چمڑا رنگ دینے سے پاک ہوتا ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کا چمڑا رنگے بغیر ہی پاک ہوتا ہے، کس صورت میں پاک ہوتا ہے، کس صورت میں نہیں ہوتا۔ یہ ساری اس کی ڈیٹیل اور تفصیل جو ہے یہ انشاءاللہ ہم آج اس مسئلے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی قسم جو ہے چمڑے کی، وہ ایسے حیوانات کا چمڑا ہوگا جو حلال ہو، یعنی حلال حیوانات میں سے کسی ایک کا چمڑا ہوگا، اس کو آپ حلال ہیں کہہ سکتے ہیں، اور شرعی طریقے سے ذبح کیے گئے ہوں، اور شرعی طریقے سے انہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، جیسا کہ گائے، بھینس، بکری، ہرن وغیرہ، یعنی یہ ایسے جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے گزشتہ ہمارے دروس میں ہم نے یہ پڑھا تھا مسئلہ معقول اللحم، حلال جانوروں کے گوبر اور پیشاب کے حوالے سے۔ تو معقول اللحم جانور جو ہوتے ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اور حلال ہے، وہی مراد ہیں جب ہم حلال کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر اس قسم سے ہو یعنی چمڑا، تو بالاتفاق چمڑا اور اس سے بنی مصنوعات پاک ہیں۔ اگر اس قسم سے ہو تو بالاتفاق جو ہے وہ ان سے بڑی جو مصنوعات ہیں پاک ہیں، یعنی ان کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو اور حلال جانوروں کا ہو، تو یہ رنگنے سے پہلے بھی اور رنگنے کے بعد بھی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں رنگنے سے پہلے بھی اور رنگنے کے بعد بھی، ہر دو صورت میں یہ پاک ہے۔ اس کو نہ بھی رنگا جائے، خشک کر کے ویسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، خشک کر کے ویسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو کیمیکلز وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ عرب قدیم زمانے میں بعض جو ہے وہ جانوروں کے چمڑے کو خشک کر کے اس کے مشکیزیں بنا لیتے تھے، بعض ان کو رنگ کر ان کو استعمال کرتے تھے، تو مختلف طریقے ہوتے تھے۔ تو حلال جانور اگر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے اللہ کے نام پر، تو اس کا چمڑا پہلے بھی پاک ہے، بعد میں بھی پاک ہے۔ دوسری قسم جو ہے چمڑا حیوانات میں سے کسی ایسے حیوان کا ہوگا جو ہے تو حلال، لیکن یا تو بغیر ذبح کیے گلا گھٹنے سے کسی بیماری کے سبب مر گیا ہو، یا پھر غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا، یعنی جانور اصل حلال ہی تھا لیکن وہ تبھی موت مر گیا، مطلب اس کا گلا گھٹ گیا، جیسے قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ الذَّبُ الْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ تو قرآن کریم میں سورہ مائدہ کے آغاز میں پہلے پیج پر ان مردار جانوروں کا ذکر ہے جو ہیں تو حلال، لیکن وہ اپنی طبی موت مر جاتے ہیں، بیماری کی وجہ سے، گلا گھٹنے کی وجہ سے، اونچی جگہ سے گرنے کی وجہ سے، یا کسی جانور کے سینگ مارنے کی وجہ سے، تو یہ مردار کے حکم میں ہے۔ اسی طرح جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، کسی بت کے نام پر، کسی مورتی کے نام پر، یا کسی اور کے نام پر، یا ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی ایک تو ہے کسی جگہ پر لے جا کر، آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ غیر اللہ پہ ذبح دو طرح کا ہوتا ہے، غیر اللہ پہ ذبح دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ہی جانور ذبح کرے لیکن کسی بت کا نام لے کر، کسی غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، اور ایک یہ ہے کہ کسی قبر پر جا کر
کسی مورتی کے سامنے، کسی پتھر کے سامنے جا کر ذبح تو وہاں کرتا ہے لیکن اللہ کے نام کا کرتا ہے، یعنی اوپر نام اللہ کا لیتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی غیر شرعی طریقہ ہے، یعنی ہر دو اعتبار سے۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو بابے کے جو ہے وہ دربار پر یا بابے کے مزار پر جا کے کر رہے ہیں، کر تو اللہ کے نام کہہ رہے ہیں، آپ کو کیا ہے؟ ہم کہیں گے بھائی اگر اللہ کے نام کا کرنا ہے تو اپنے گھر میں کرو، وہاں لے جا کے کیوں کر رہے ہو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی تھی کہ میں فلاں جو ہے وہ جگہ پر اونٹ ذبح کروں گا، یعنی میں نظر پوری پر کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا وہاں کوئی بت تو نہیں، کیا وہاں کوئی پوجا پاٹ تو نہیں ہوتی؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول نہیں۔ فرمایا وہاں جاہلیت میں کوئی میلہ ٹھیلا تو نہیں لگتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہاں ان چیزوں میں سے کوئی نہیں ہے، کوئی تھان، کوئی بت یا جس کی پوجا کی جاتی ہو کوئی بھی چیز، تو میں پھر تم وہاں جا کر اپنی نظر کو پورا کرو، لیکن اگر ان چیزوں میں سے وہاں کوئی چیز ہے تو پھر اپنی نظر کو پورا نہ کرو۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ چاہے اللہ کے نام کی نظر کیوں نہ ہو، اگر وہ غیر اللہ کے در پہ جا کے کی جائے، غیر اللہ سے مراد اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی ولی ہو، جتنا بھی بڑے سے بڑا ہے وہ غیر اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ ہی ہے، تو اس کے نام کا ذبح کرنا یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ نظر ایک عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، قرآن کریم کے اندر موجود ہے، مومنوں کی صفت بیان ہوئی ہے کہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کے نام کی نظر جو ہے وہ مانتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر نہیں مانتے۔ تو اگر ایسا جانور ہے جو ہے تو حلال لیکن شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، یا تو مر گیا ہے یا پھر اس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، تو اس قسم میں سے اگر ہو تو یہ دباغت یعنی رنگ دینے سے قبل نجس ہے، دباغت اور رنگ دینے کے بعد پاک ہے، یعنی اس کو رنگنے سے پہلے نجس ہے لیکن رنگنے کے بعد یہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں دلائل موجود ہیں۔ ایک تو یہ حدیث ہے، حضرت ابن والا یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں سألت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قلت، میں نے عبداللہ بن عباس سے سوال کیا، میں نے کہا انا نکون بالمغرب، ہم مغرب میں ہوتے ہیں، مغرب سے مراد مراکش ہے، مطلب یہ جو مغرب عربی مراد ہے، مغرب سے مراد یورپ نہیں، یہاں مغرب سے مراد یہاں مغرب العربی ہے جس کو مراکش بھی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم مغرب میں ہوتے ہیں، فیاتین المجوس بالاسقیۃ فیہا الماء والودق، ہمارے پاس جو ہے وہ مجوسی لوگ آتے ہیں، مجوسی آپ جانتے ہیں کہ جو آگ کی پرستش کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس وہ مشروبات کے برتن لے کر آتے ہیں، بالاسقیۃ یعنی پینے کے برتن، فیہا الماء والودق، ان میں پانی اور چربی وغیرہ ہوتی ہے، الودق کہتے ہیں چربی کو، تو بعض الودق کا معنی چربی کرتے ہیں، لیکن بعض بسا اوقات اس کا معنی لک بھی کیا جاتا ہے، جو ہم روڑوں پہ ڈالتے ہیں نا، بسا اوقات وہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد چربی ہے، یعنی ہمارے پاس مجوسی جب ہم وہاں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس مجوسی برتن لے کر آتے ہیں جس کے اندر پانی ہوتا ہے، چربی ہوتی ہے۔ فقال، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اشرب، پی لیا کرو۔ فقلت، میں نے کہا ارأیی ترا، یعنی کیا میری رائے ہے وہی آپ کی رائے ہے؟ فقال ابن عباس، تو عبداللہ بن عباس نے کہا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا یقول، آپ فرما رہے تھے دباغہ طہورہ، اس کا رنگ دے دینا، اس کو رنگ دے دینا، اس کی دباغت کر دینا اسے پاک کر دیتا ہے، یعنی کس کو؟ جو حلال جانور جن کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں مجوسی جو ہیں وہ حرام نہیں کھاتے تھے، مجوسی جو ہیں وہ حرام نہیں کھاتے تھے، وہ بھی حلال جانور جو ہمارے یہاں معروف کھائے جاتے ہیں وہی کھاتے تھے، مطلب بکری ہے یا بھینس ہے، گائے وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہ بھی کھاتے ہیں۔ مجوسیوں کے ہاں یہ بات معروف تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دباغت دینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، دباغت دینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس سے وجہ استدلال جو ہے وہ واضح ہے، لیکن نماز کے بعد انشاءاللہ ہم بریک لیتے ہیں نماز کی، انشاءاللہ نماز کے بعد دوبارہ اس سے شروع کریں گے۔ تو ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث پر پہنچے ہیں جو کہ صحیح مسلم میں مذکور ہے، اور اس حدیث میں محل شاہد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دباغہ طہورہ، اس کا دباغت کر دینا، اس کو رنگ دینا، یعنی جو اس دور میں جس انداز سے کھالوں کو خشک کر کے پاک کیا جاتا تھا، دباغت ان کی کی جاتی، وہ طریقہ معروف ہے۔ اگر آج کل دور حاضر میں، اگر ہمارے دور میں اگر کوئی اور طریقہ ہے کیمیکلز وغیرہ لگا کر اس کو پاک صاف کرنے کا، تو وہ بھی اس سے مراد، دباغت سے وہ مراد ہے۔
تو یہ ہر دور کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے وسائل لوگوں کے پاس زیادہ رہے اس قدر پھر لوگوں نے اس کو اور زیادہ بہتر انداز سے اس کی دباغت کی. تو مراد کیمیکلز وغیرہ لگانے اور اس کو جو ہے وہ اس کے اندر سے چربی وغیرہ کو ختم کر کے اور اس کو اس قابل بنا دینا کہ اس سے سمیل نہ آئے. 2 قسمیں ہمارے پاس ہوگی اور یہ پہلی دونوں قسمیں جو ہیں یہ حلال جانوروں کے چمڑے کے حوالے سے تھی. اب تیسری قسم جو ہے وہ اس چمڑے کی ہے جو کسی درندے کا ہو، جو کسی درندے کا چمڑا ہو، جیسا کہ شیر ہے، چیتا ہے، بیڑیا ہے وغیرہ وغیرہ، جو چیزیں درندوں میں آتی ہیں. اگر ان میں سے کسی کا ہے تو رنگنے سے قبل بالاتفاق نجس ہے، رنگنے سے پہلے بالاتفاق نجس ہے. اور اگر رنگ دیا جائے تو کیا پاک ہوگا کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے پاک ہوگا کہ نہیں. بعض علماء کہتے ہیں ہر چیز کا چمڑا رنگ دینے سے پاک ہو جاتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کتے اور خنزیر کے علاوہ ہر چیز کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ خنزیر کے علاوہ ہر چیز کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے. مختلف اقوال ہیں، لیکن آپ کو اس چکروں سے بچانے کے لیے اتنے زیادہ اقوال نقل کرنے کی بجائے صرف اختلاف کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے کہ اس میں اختلاف ہے. لیکن اس میں راجح بات یہی ہے کہ اس کا استعمال جائز نہیں، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے. اور اس کے بارے میں 2 احادیث جو ہیں وارد ہوئی ہیں مختلف انداز سے. سب سے پہلی حدیث جو ہے ابو الملیک بن اسامہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن جلود السباع ان تفترش. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور اس روایت کو امام نووی اور امام البانی اور کئی علماء نے صحیح قرار دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا درندوں کے چمڑے کو بچھانے سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے درندوں کے چمڑے کو بچھانے یا اس کا نیچے جو ہے وہ قالین بنانے یا کسی بھی انداز سے ان کو استعمال کرنے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. تو افترش کا منع ہوتا ہے بچھانا، اور آپ جانتے ہیں کہ درندوں کا چمڑا رنگنے کے بعد ہی بچھایا جاتا ہے، رنگنے کے بعد ہی اس کو بچھایا جاتا ہے. تو ایسے تو کوئی بھی نہیں بچھاتا. اس کا مطلب اگر رنگنے سے پاک ہو جاتا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی یہ نہ کہتے کہ ٹھیک ہے رنگنے کے بعد آپ اس کو استعمال کر لو. اور یہاں ایک اور اہم پوائنٹ ہے جو قابل توجہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے پیچھے دیکھا نا حدیث، بلکہ آگے شاید آئے گی حدیث انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ احاب جو ہوتا ہے نا، احاب اذا دبغ الاحاب فقط طہر، اذا دبغ الاحاب فقط، جو احاب ہوتا ہے نا، احاب کچے چمڑے کو کہتے ہیں. تو احاب کہتے ہیں اس چمڑے کو جس کو ابھی تک دباغت نہ دی گئی ہو، جس کو ابھی تک رنگا نہ گیا ہو، کچا چمڑا جس کو ہمارے ہاں کھال بھی بولتے ہیں. لیکن جب اس کو جلد کہیں گے نا تو جلد سے مراد وہ چمڑا ہوگا جس کو رنگ دیا جائے. تو یہاں حدیث کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احاب کا لفظ نہیں بولا کہ درندوں کے جو احاب ہیں یعنی کچے چمڑے ان کو بچھانا جائز نہیں، آپ نے جلود کا لفظ بولا ہے. اور جلود کا لفظ جو ہے یہ دباغت کے بعد والے مرحلے کو کہتے ہیں. یعنی کوئی بندہ، جو علماء مطلب کہ جانوروں کے چمڑے کو، درندوں کے چمڑے کو رنگنے کے بعد پاک سمجھتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی درندوں کا چمڑا جو ہے وہ پاک ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایما احاب دبغ فقط طہر، کہ جو چمڑا بھی رنگ دیا جائے پاک ہو جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں یہاں جلود کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگنے کے بعد جو چمڑے کا نام ہے وہ استعمال کیا ہے. تو جلود جو ہے یہ جلد کی جمع ہے، اور جلد چمڑے کو کہتے ہیں اس چمڑے کو عربی میں جو رنگ دیا گیا ہو. لیکن اس سے پہلے جو چمڑا ہوتا ہے کچا، اس کو احاب کا لفظ بولا جاتا ہے. اس کا مطلب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جلود کا لفظ بول کر یہ بتایا ہے کہ رنگنے کے بعد بھی درندوں کا چمڑا پاک نہیں ہوتا. تو فرمایا نہا عن جلود السباع ان تفترش، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے درندوں کے چمڑوں کو بچھانے سے منع کیا. اور بچھائے کیسے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں، قالین وغیرہ بنانا، کچھ بھی بنانا منع کیا. اس کا مطلب جب بچھانا جائز نہیں ہے تو پہننا تو بالاولا جائز نہیں. جب بچھانا جائز نہیں تو پہننا بالاولا جائز نہیں ہے، کیونکہ بچھانے سے تو آدمی سے رونتا ہے، لیکن پہننے سے تو جسم کے ساتھ چپکاتا ہے. تو جسم کے ساتھ چپکانا اور زیادہ خطرناک ہے بنسبت اس کو بچھانے کے. اسی طرح ایک دوسری روایت میں حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان لبس جلود السباع والرکوب علیہا. اس کو لبس بولیں گے پہننے کو کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ان لبس جلود السباع والرکوب علیہا، رندوں کے چمڑوں کو بطور لباس پہننے اور ان پر سوار ہونے کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے درندوں پر سوار ہونے سے بھی منع کیا ہے اور ان کے چمڑوں کو جو رنگے ہوئے ہیں، جلود میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جلود اور احاب میں فرق ہے، تو ان کے چمڑوں کو جو رنگ دیے گئے ہوں ان کو بطور لباس کے بھی استعمال کرنے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے. تو ان احادیث سے، دونوں احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ درندوں کے چمڑے سے بھی جو ہے وہ ان سے کسی طریقے سے بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. درندوں کے چمڑے سے کسی بھی طریقے سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے. 3 قسمیں ہو گئیں چمڑے کے حوالے سے. چوتھی قسم چمڑا کسی ایسے حیوان کا ہو جو نہ تو حلال حیوانات میں سے ہے اور نہ درندوں میں سے ہے، جو نہ حلال حیوانات میں سے ہے اور نہ درندوں میں سے، یعنی دونوں کے درمیان ہے. تو ایسے حیوان کے چمڑے کے حوالے سے اگرچہ اختلاف موجود ہے، جیسا کہ گدھا ہے، بندر ہے، خنزیر ہے، کتا ہے، یہ درندوں میں شمار نہیں ہوتے، ان کو عام حیوانات میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ درندے چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہوتے ہیں جن کی کچلیاں ہوتی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ بندر کی کچلی نہیں ہوتی، بندر کا پنجہ ہوتا ہے، اس طرح جو ہاتھی ہے، یعنی ان کو بعض لوگ حیوانات، عام حیوانات میں شمار کرتے ہیں، اگرچہ بعض ان کو جو ہے وہ درندوں میں بھی شمار کر لیتے ہیں، لیکن راجح بات یہ کہ حیوانات میں ہے. اس میں اصل یہی ہے کہ وہ نجس ہے، لیکن کیا رنگ دینے سے پاک ہو جائے گا کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے اور فقہا کے 2 قول ہیں. یہاں وہ حدیث آئے گی ایما احاب والی، ایما احاب فقط طہر، تو اس میں اختلاف اور فقہا کے 2 قول ہیں. اب سب سے پہلے تو ہم پہلے قول کی طرف چلتے ہیں. پہلا قول یہ کہ رنگ دینے سے ہر قسم کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے سوائے کتے اور خنزیر کے ہر چمڑا پاک ہو جاتا ہے، اور یہ قول جمہور فقہاء کرام کا ہے. اور ان کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے اذا دبغ الاحاب فقط طہر، کہ جب چمڑے کو رنگ دیا جائے، دبغ یہ دباغت سے ہے، دباغت ہمارے ہاں رنگ دینے کو بولتے ہیں، اس دور کے اندر رنگ دیتے تھے اور آج کل کیمیکلز وغیرہ لگاتے ہیں، تو یہ دباغت مراد ہے، اس کو رنگ کرنا، اس کو دباغت دینا، اس پر کیمیکلز وغیرہ استعمال کر کے اس کو خشک کرنا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا دبغ الاحاب، احاب یہاں عام بولا گیا ہے، خاص نہیں ہے. اور اسی طرح بعض حدیث کے الفاظ میں ہے ایما احاب دبغ فقط طہر، ایما احاب دبغ فقط طہر، کہ جو چمڑا بھی کچا رنگ دیا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام بخاری اور ترمذی وغیرہ نے اسے صحیح بھی قرار دیا. حدیث صحیح ہے، حدیث کے صحیح ہونے میں اختلاف نہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ اسے استدلال بنتا ہے کہ نہیں، اصل یہ وجہ ہے اس حدیث سے استدلال جائز ہے کہ نہیں، یہ اصل ہے. وگرنہ حدیث صحیح ہے، حدیث کے مطلب کہ ضعیف ہونے میں ہم نہیں کہہ رہے کہ ضعیف ہے، حدیث صحیح ہے. انہوں نے کہا، یعنی جو کہتے ہیں کہ ایما احاب سے مراد تمام قسم کا چمڑا، چونکہ ایما جو ہے یہ عام کا فائدہ دیتا ہے، ایما یہ عام کا فائدہ دیتا ہے، ایسے ما موصولہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے اور ایما بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو ایما احاب کا مطلب جو کوئی چمڑا بھی رنگ دیا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ان حدیث سے کتے اور خنزیر کو مستثنا کیا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں جب حالت حیات میں نجس تھے، اور زندگی دباغت رنگ دینے سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوتی ہے، جب وہ انہیں پاک نہیں کر سکی تو بھلا دباغت رنگ دینے سے کیسے پاک ہو سکتے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ کتا اور خنزیر جو ہیں یہ زندگی میں نجس ہیں، جب زندہ ہوں تو نجس ہیں، تو مرنے کے بعد کیسے وہ پاک ہو سکتے ہیں. یعنی جس کو اس کی زندگی پاک نہیں کر سکی، اس کو اس کی موت کیسے پاک کر سکتی ہے، جبکہ ہاتھی کے بارے میں مثلا اس طرح کے جانوروں کے بارے میں اختلاف اگرچہ موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو زندگی میں جو ہے وہ حرام اور نجس ہے، مرنے کے بعد تو بالاولیٰ اور زیادہ اس کی نجاست میں اضافہ ہو جائے گا، چونکہ ان کے ہاں کتا اور جو خنزیر ہے اس کی نجاست ایک کی حدیث سے اور دوسرے کی قرآن سے. حدیث کون سی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم،
کہ جب تم میں سے کسی ایک کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے، جیسے ہم نے پہلے پڑھی ہے، فلیرقہ، تو اس پانی کو بہا دے اور اس برتن کو 7 بار دھوئے، جیسا کہ حدیث ہے۔ تو جب کتے کا لعاب اتنا زیادہ خطرناک ہے تو پھر اس کا باقی اعضاء تو زیادہ خطرناک ہوں گے۔ اور ہم اس طرح کا مسئلہ پہلے ایک پڑھ چکے ہیں کتے کی نجاست کے حوالے سے، اور خنزیر کی نجاست کے حوالے سے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کتے اور خنزیر کو مستثنا کیا جائے گا، کتے اور خنزیر کو مستثنا کیا جائے گا، باقی جتنی چیزیں بھی ہیں ان کے چمڑے رنگ دینے سے پاک ہو جاتے ہیں، جو کہ کتا اور خنزیر جو ہے ان کی نجاست جو ہے وہ نجاست عینی ہے، حکمی نہیں ہے، ان کی نجاست عینی ہے، اور اس وجہ سے جب ان کو زندگی پاک نہیں کر سکی تو مرنے کے بعد تو اور زیادہ جو ہے وہ جانور یا کوئی بھی چیز وہ اس کے اندر مطلب کہ نجاست بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مردار حلال جو ہے وہ مردار جب مر جاتا ہے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، تو پھر جو پہلے ہی حرام ہے وہ مرنے کے بعد اور زیادہ نجس ہو جائے گا۔ دوسرا قول یہ کہ دباغت یا رنگ دینا صرف حلال جانوروں اور حیوانات کے چمڑے کو ہی پاک کرتا ہے، غیر حلال کے نہیں، اور یہ امام اوزائی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، اور امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت ہے۔ ان کی دلیل حضرت سلمہ ابن المحبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، یہ صحابی ہیں سلمہ ابن المحبق رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک دعا بماء من عند امرأۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک میں ایک عورت سے پانی منگوایا، فقالت، اس نے کہا، ما عندی، یعنی پانی طلب کیا، فقالت، اس عورت نے کہا، ما عندی الا قربۃ الا فی قربۃ، نہیں ہے میرے پاس پانی مگر ایک مشکیزے میں۔ اس نے کہا میرے پاس اور تو کوئی پانی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا مشکیزہ ہے اس کے اندر پانی موجود ہے، اور یہ میں نے تیار کیا تھا فی قربۃ لی میتۃ، کسی مردار جانور کا، کسی مردار یعنی جو جانور ہے تو حلال تھا لیکن اپنی طبی موت مر گیا، یہ اصل مقصود ہے۔ فی قربۃ، ایک ایسے مشکیزے میں میں نے جو ہے وہ پانی ڈالا ہوا ہے، لی میتۃ، جو کہ مردار سے تیار کیا گیا ہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، الیسا قد دبغتھا، کیا تو نے اسے دباغت نہیں دی تھی یعنی مشکیزہ بنانے سے پہلے؟ قال، تو اس عورت نے کہا، بلا، کیوں نہیں، میں نے دباغت دی تھی۔ قال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فإن دباغها زکاتها، پر بے شک اس کا رنگ دے دینا یہ اس کو پاک کر دیتا ہے، اس کو رنگ دینا ہی اس کی پاکی ہے، اس کو رنگ دینا، فإن دباغها، پر بے شک اس کی دباغت، زکاتها، اس کی پاکی ہے، اس کی پاکی ہے یا پاک کرنے والی ہے اس کی دباغت۔ اب ان دونوں اقوال میں سے راجح دلائل کے پیش نظر وہ یہی ہوتا ہے معلوم کہ صرف حلال جانوروں کے چمڑے جو ہیں وہی پاک ہیں، اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی درندے اور حیوانات ہیں وہ رنگنے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتے، چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی ہم نے 2 احادیث پڑھی ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو درندے ہیں ان کے چمڑے کو بچھانے اور اس کے لباس بنانے سے منع کیا ہے۔ تو راجح موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ صرف حلال اور جو پاک جانور ہیں ان کے جو چمڑا ہے وہی دباغت سے پاک ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے حیوان کا چمڑا، وہ درندوں میں سے ہو یا غیر درندوں میں سے ہو، وہ پاک نہیں ہوتا اور اسے بچنا چاہیے۔ اور یہی موقف ابن تیمیہ کا ہے، اور یہی موقف امام ابن باز اور ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی، ان کا موقف جو ہمارے دور حاضر کے کبار علماء میں سے ان کا موقف بھی یہی ہے۔ مسئلہ نمبر 11 ہمارے پاس، سونے والے کے منہ سے بہنے والے لعاب یا پانی کا کیا حکم ہے؟ آدمی جب سویا ہوتا ہے تو اس کے منہ سے پانی وغیرہ نکلتا ہے، کپڑوں کو لگ جاتا ہے یا بنیان وغیرہ کو لگ جاتا ہے یا کسی اور بستر وغیرہ پہ لگ جاتا ہے، تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ اس میں اگرچہ اختلاف موجود ہے لیکن اختلاف کوئی مؤثر نہیں ہے، اختلاف کوئی مؤثر نہیں ہے، غیر واضح اختلاف ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ اس میں جیسے ہم نے قاعدہ پہلے پڑھا ہے کہ چیزوں میں اصل ان کا پاک ہونا ہے الا کہ کسی کے نجس ہونے کی دلیل آ جائے، چیزوں میں اصل ان کا پاک ہونا ہے الا کہ کسی کے نجس ہونے کی دلیل آ جائے، تو اس کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ ویسے بھی انسان کے منہ سے نکلتا ہے، تو انسان کے منہ سے نکلنے والا لعاب بھی ہے،
وہ بھی پاک ہے. تو جو سوئے ہوئے کے منہ میں نکلتا ہے وہ بھی لعابی ہے، اگرچہ اس میں بسا اوقات کو اور چیز بھی مل جاتی ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ وہ پاک ہے. 12واں مسئلہ اس سے ملتا جلتا قے کے حوالے سے، کیا قے نجس ہے یا نہیں. ایک مسئلہ قے کے ناقض وضو ہونے کا، کہ کیا قے آنے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ آگے آئے گا، یہ وضو کے بعد میں آئے گا. لیکن فی الحال ہمارا جو مسئلہ موضوع بحث وہ یہ کہ قے اگر کہیں لگ جاتی ہے کپڑے کو یا بدن کو تو کیا اس سے وہ نجس ہوگا یا نہیں. ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے قے کی 2 صورتیں بنائی ہیں. قے جب نکلتی ہے انسان کے منہ سے خارج ہوتی ہے تو وہ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ رنگ بو اور ذائقے کے اعتبار سے کھائے گئے کھانے سے مختلف ہوتی ہے یا اس کے مطابق ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب رنگ بو ذائقے میں وہ کھائے گئے کھانے سے مختلف ہوگی، اس کا مطلب معدے کے اندر کافی دیر کھانا رک چکا ہے اور رکنے کے بعد وہ نکل رہا ہے. اور اگر وہ فوراً کھانے کے بعد نکلے گی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کھانے کے ذائقے اور رنگ کی طرح ہی ہوگی، مطلب اس کو آپ اسمیل جو محسوس کریں گے وہ کھانے کی ہوگی. تو ان دونوں میں صورتوں میں بعض علماء نے فرق کیا ہے. اگر پہلی صورت میں نکلے تو اس میں جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ وہ نجس ہے، اور یہ قول مذاہب اربع ظاہریہ، ابن تیمیہ اور ابن القیم وغیرہ کا ہے. ابن قیم اور ابن تیمیہ اور وغیرہ وغیرہ دیگر لوگوں کا بھی موقف یہی ہے کہ اگر وہ یعنی کھانے کے رنگ سے مختلف نکلتی ہے کافی دیر کے بعد تو اس صورت میں وہ جو ہے وہ نجس ہوگی. اور اگر وہ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا کہ جب وہ کھانے کے ذائقے یا رنگ سے مختلف نکلی ہے اسمیل سے تو پھر نجس کیوں ہے، چونکہ اس صورت میں وہ جو پخانہ ہوتا ہے اس پر انہوں نے قیاس کیا ہے، یعنی وہ پخانے کے قائم مقام ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قے معدے میں زیادہ دیر ٹھہرنے کے سبب بدبودار اور فاسد ہو کر نکلی. یہ معدے میں زیادہ دیر ٹھہرنے، بدبودار ہونے اور فاسد ہونے کے بعد نکلی ہے. اس وجہ سے ان کے نزدیک اس کا حکم وہی ہوگا جو پیشاب کا ہے، ان کا حکم وہی ہوگا جو پیشاب کا ہے. اور سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی بھی یہی موقف ان کا بھی یہی ہے. سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اس کا موقف بھی یہی ہے کہ اگر وہ کافی دیر کے بعد نکلتی ہے اور اس کے اندر بدبو پیدا ہو چکی ہے تو اس صورت میں وہ جہاں لگے گی اس کو دھونا ضروری ہے، اس کو دھونا ضروری ہے. دوسری صورت میں 2 قول ہیں. دوسری صورت میں یعنی اگر کھانے کے فوراً بعد نکلتی ہے، یہ دوسری صورت ہے. ایک ہے کھانے کے کافی دیر کے بعد اس کے رنگ بو ذائقے سے ہٹ کے نکلتی ہے، اور ایک یہ کہ کھانے کی طرح ہی نکل آتی ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو قے وغیرہ کی بیماری ہو یا کوئی ووٹنگ وغیرہ کا مطلب اس کا کوئی مسئلہ ہو چل رہا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو فوراً 5 منٹ کے بعد جو کھایا جیسے بچے کرتے ہیں، بچے جو دودھ پھینکتے ہیں آپ جانتے ہیں وہ فوراً اسی طرح نکال دیتے ہیں. اسی طرح بڑے آدمی بسا اوقات اگر معدہ خراب ہو تو وہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد، ہر 10 منٹ کے بعد اس کو قے وغیرہ آتی ہے. تو اس میں 2 قول ہیں. پہلا قول یہ کہ اس حالت میں بھی قے نجس ہے اور یہ جمہور کا قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس صورت میں قے نجس نہیں ہے اور یہ قول مالکیہ کا ہے. راجح دوسرا قول ہے، راجح دوسرا قول ہے کہ مالکیہ کا قول، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر متغیر قے کو پخانے پہ قیاس کرنا درست نہیں ہے. یعنی اگر اس کا ذائقہ بدل چکا ہے، مطلب اس کا جو سمیل ہے اور رنگ وغیرہ یہ بندے کو محسوس ہو جاتا ہے، جو بندہ جس کو قے کر رہا ہے نا اس کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ناؤز باللہ دوسرا ہم کہیں گے وہ چیک کرے. ہم جب ذائقے کی بات کر رہے ہیں تو یہ کرنے والے کو محسوس ہوتا ہے. اگر تو قے کھانے کے فوراً بعد نکلی ہے اور کھانے کی طرح ہی نکلی ہے تو اس میں ہم نے کہا 2 قول ہیں. جمہور کہتے ہیں نجس ہے، لیکن مالکیہ کہتے ہیں کہ وہ نجس نہیں ہے. کیونکہ نجس اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کو ہم پخانے پر قیاس نہیں کر سکتے، پیشاب پر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ معدے میں رہنے کے بعد بدبودار ہو کر نکلتا ہے. جبکہ جو قے فوراً بعد آ جاتی کھانے کے اس کے اندر بدبو پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر بدبو پیدا نہیں ہوتی اور اس کے اندر فساد اور بگاڑ بھی نہیں ہوتا. صرف وہ معدے کے اندر خرابی کی وجہ سے، بسا اوقات غبار کی وجہ سے، ترش روئی کی وجہ سے وہ نکل آتی ہے. تو اس میں وہ بدبو نہیں ہوتی جو زیادہ دیر ٹھہرنے والی قے کے اندر ہوتی ہے. اور یہاں نوٹ میں یہ لکھا ہے میں نے، یہی حکم دودھ پینے والے بچے کی قے پر لاگو ہوگا. دودھ پینے والے بچے کی قے پر بھی یہی حکم لاگو ہوگا. اگر تو بچے نے وہ قے فوراً کر دی ہے تو اس کو دھونا ضروری نہیں. لیکن اگر بچے نے کافی دیر کے بعد قے کی ہے اور اس کا
جو دودھ کا مطلب جو اسمیل ہوتی ہے وہ نہیں رہی، فاسد ہو چکی ہے وہ، تو پھر اس صورت کے اندر اس کو دھونا ضروری ہے۔ امام شوکانی، البانی، ابن عثیمین ہر دو صورتوں میں کہہ کے پاک ہونے کے قائل ہیں۔ یعنی یہاں میں نے توجیہ کے اندر لکھا ہے کہ امام شوکانی، البانی، علامہ ابن عثیمین ہر دو صورت میں کہہ کے پاک ہونے کے قائل ہیں، کیونکہ ہر چیز میں اصل طہارت ہے، الا کہ اس کے نجس ہونے کی دلیل آ جائے، الا کہ اس کے نجس ہونے کی دلیل آ جائے۔ لیکن جو میں نے یہاں مالکیہ کے قول کو ترجیح دی ہے، یہاں پہلی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ دھونا واجب ہے، یہ اصل میں اس وجہ سے ہے احتیاط کے لیے، احتیاط کے لیے ہے، یعنی ہم اس احتیاط کا پہلو مد نظر رکھیں گے۔ اگرچہ ان مشائخ کا بھی احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم کہیں گے احتیاط کے لیے جو بھی قے ہو اس کو دھونا چاہیے، جو بھی قے ہے اس کو جہاں لگے اس کو دھونا چاہیے۔ لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ کسی وجہ سے نہیں دھو پایا تو اس میں نماز پڑھ لیتا ہے، صاحب ذرا کوئی بھی قے لگی گوارا نہیں کرتا کہ اس کے اندر نماز پڑھے، لیکن اگر اس کو علم نہیں تھا یا کسی وجہ سے وہ نہیں دھو سکا تو انشاءاللہ اس کی نماز درست ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالی عالم احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کچھ مزید مسائل اس حوالے سے ہیں، شراب کی نجاست کے حوالے سے، اس میں جو ادویات ہوتی ہیں، پرفیومز وغیرہ ہوتے ہیں جن کے اندر الکوہل ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ مسئلہ ہم کل پڑھیں گے۔ فی الحال ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، طبیعت بھی کچھ ساتھ نہیں دے رہی، انشاءاللہ باقی مسائل ہم کل مکمل کریں گے۔ واللہ تعالی عالم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا